یہ آدمی کچھ چیز خریدنا چاہتا نہیں جی لیکن ہے ضرورت اس کو، تب جو لوگ زبردستی چیپ ڈالتے سمجھ لو ابھی نے بعد میں پیسے دینا ہے، جی تو اب اس میں ذمہ دار کون ہوگا؟ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسا میٹر وغیرہ میں جو کاڑی کی ہے تو یہ ظلم میں شمار ہوں گا یا اور ہوں گا تو کس کے اوپر ظلم ہوں گا؟ جی بھائی نے 2 سوال کیے. ایک ہی کہ اگر کوئی سامان کو خریدنا نہ چاہے لیکن لوگ اس کو دے دیتے ہیں، ارے لے لو بعد میں دینا، فلاں کرنا، یہ کرنا. تو دیکھیے اس میں 2 شکلیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ چیز لینے گئے اور کوئی بڑا بھائی رکھ لو، ادھار رکھ لو، بعد میں دینا، یہ کرنا، تو آپ پہلے ہی کہہ دیں میرے سے نہیں ہونے والا ہے اور میں نہیں لے سکتا ہوں. اس لیے کہ کوئی آپ کو کوئی چیز کے لیے اصرار کر سکتا ہے لیکن پکڑ کے جیب میں تو نہیں ڈال سکتا نا، اور ڈالا بھی تو نکال کے رکھ دیجیے. آپ کیوں آپ لے رہے خواہ؟ ٹھیک، یہ بات میں احتیاط کیجیے. جیسا کہ ہوتا ہے بہت سی مرتبہ. ایک مرتبہ میں ایک جگہ ایک دکان پہ گیا، کچھ سامان خریدا اور میں نے اس کو 100 روپے دیے. میں نے کہا 100 روپے لیجیے. اس نے کہا آپ کے 2 روپے چھٹے ہو چکی، شاید 82 روپے بل ہوا. تو میں نے کہا میرے پاس 2 روپے چھٹے نہیں ہیں. ٹھیک، اس نے کہا آپ دیکھیے. میں نے کہا میرے پاس 2 روپے چھٹے ہیں. تو کہا بعد میں دیجیے. میں نے کہا نہیں، لینا ہے تو لے لو، نہیں تو چھوڑ دو، بعد میں نہیں آنے والا ہوں یہاں. اب تم بعد میں کے لیے میرے کو اٹھا کے رکھوں گے، یہ 2 روپے کے لیے میں نہیں چاہتا ہوں گرفت. تو وہ لے لو، یا تو پھر تم 5 روپے لے لو میرے سے، 85 روپے لے لو. لیکن بات کا نہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے بول کے ٹھیک ہے بولنا وعدہ ہے. اب پھنسے آپ. اب اگر 2 روپے نہیں لوٹے تو گئے آپ. وہ قیامت کے دن 2 روپے کے بدلے کیا لیں گا نہیں معلوم. وعدہ میں نے کہا نہیں، مجھے آپ لے لو یا دے دو، میں 2 روپے دینے کا وعدہ نہیں کر سکتا. تو کہہ رہے صاحب سب بول کے چل جاتے ہیں، بول کے جاتے ہوں گے الگ بات ہے، میں نہیں بولتا ہوں. آپ یا تو 15 روپے دے دو، یا تو 15 تو 20 دے دو، اس کے بعد 15 بھی چھوٹے نہیں تھے. میں 2 کا وعدہ کرتا ہی نہیں کسی حال میں کہ میں لا کر دوں گا، نہیں سوال ہی نہیں آتا. اس لیے کہ میں بھول جاؤں گا تمہارے 2 روپے اور میں کو آپ کے لیے وہ کروں، جبکہ غلطی آپ کی ہے. آپ کیا ادھار نہیں، اور میں عذاب کا آپ کے ادھار کی وجہ سے آپ کا ذمہ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں 2 پھر معاف کرتا ہوں. پھر ٹھیک ہے، پھر میں لے لیتا ہوں. اس لیے کہ اس کے بعد بھی چھٹی 15 بھی نہیں تھے. میں نے کہا میرے پاس بھی نہیں، اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا رات کا ہوتا ہے، مشکل ہے، ہو سکے دیں گے لیکن اللہ میں وعدہ تو بالکل یہاں کرتا ہی نہیں ہوں. آپ پہلے معاف کر دیجیے، ہوں گا تو لا دوں گا. بہرحال بعد میں مجھے مل گیا تو میں نے لے آ کے اس کو دوسرے دن دے دیے. میرا وہاں سے گزر ہوا، لیکن میں نے کہا ابھی تو میں آپ سے معافی لوں گا تو ہی آگے بڑھوں گا. ٹھیک، یا تو آپ میرے سے لے لیجیے وعدہ. تو آپ کو جیب میں تو نہیں ڈالتا ہے تو آپ نہیں بولتے. یا دوسرا یہ بولتے دیکھو بھائی اگر ہوں گا تو دوں گا، نہیں تو سمجھ لو تمہاری طرف سے تحفہ. یہ نہیں تو وہ فوراً بولے گا نہ کوئی جان دو تحفہ، وہ خود لے لیں گے. کیوں زبردستی تو کوئی چیپ نہیں سکتا. یا تو آپ اسے پھر شرطیہ کر لیں کہ دیکھو بھائی 6 مہینے میں تو دوں گا، نہیں آیا تو پھر میرے کو بولنا نہیں، کیونکہ تم میرے کو زبردستی دے رہے ہو، میرے پاس پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں آپ اپنے آپ کو بچائیں. ٹھیک. دوسرا بھائی نے سوال کیا جو میٹر وغیرہ ہوتے ہیں جس کے اندر لوگ جو ہے مختلف قسم کے جو ہے اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بل کم آئے، کیا یہ درست ہے؟ تو سب سے پہلے غلط فہمی جو مسلمانوں کو پائی جاتی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کروں گا. یہ غلط فہمی ہے. مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مجسم چیز کو نقصان کرنے سے اس کا عذاب نہیں ہوگا، اس کی پکڑ نہیں. غیر مجسم مطلب جو انڈیویجول نہ ہو، پرسن نہ ہو، انسان نہ ہو. جیسا بینک کا پیسہ کھا گیا، ڈبا دیا. لینا ہی غلط تھا لیکن لیا تو واپس دینا پڑے گا نا. ڈبا دیا کیوں؟ بینک ہے، وہ انسان تھوڑی ہے کوئی، ڈبا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کارپوریشن انسان نہیں ہوتا ہے، غیر مجسم ہے نا، سو کوئی جسم نہیں کو بول نہیں سکتی. کارپوریشن ایک باڈی ہے لیکن کوئی وہ جسم نہیں، ایک پرسن نہیں، انسان نہیں ہو. تو کارپوریشن کا نل لے لیا آپ نے، آدھے انچ کا وہاں لکھا ہوا 2 انچ کا کر دیا آپ نے سوراخ اور لے لیے. یا کبھی لکھا ہوا نہیں ہوا کارپوریشن میں اور نل آپ کے پاس 15-17 سال سے چل رہا آرام سے، ہے نا، کس کو ٹیکس دینا ہے؟ تو ہم سمجھ اس کی پوچھ نہیں ہوگی. اسی طرح الیکٹریسٹی بورڈ یہ بھی کا انسان ہے، غیر مجسم ہے نا، جسم نہیں. تو یاد رکھیے پہلی غلط فہمی دور کیجیے. جتنی چیزیں غیر مجسم ہیں، نان لیونگ تھنگس ہیں، روز قیامت اگر ان سے بھی کوئی معاملات ہوں گے تو اللہ ان کو لیونگ بنائے گا، وہ جسم لے کر آئیں گی. جیسا روزہ آئیں گا حدیث میں ہے، قرآن آئیں گا تو کیسے آئیں گا؟ یہ غیر مجسم ہے، یہ جسم لے کے آئیں گے. اسی طرح بینک آئیں گا، کارپوریشن آئیں گا، سب آئیں گے جسم لے کے. معلوم آپ کو مجسم کریں گا اللہ، اس لیے کہ اللہ کو حساب کرنا ہے، پورا معاملہ بالکل ٹیلی ہونا ہے، بالکل ہر چیز اپنی اپنی جگہ جانا ہے. تو یہ جسم لے کر آئیں گے. اب آپ بولیں گے ان کو کیا فائدہ؟ ارے ان کو کوئی فائدہ نہیں رہے گا، میرے کو تو نقصان ہو جائے گا نا. کارپوریشن کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ اس کو دیں گا. کارپوریشن کچھ فائدہ نہیں ہوگا کہ تو غیر مجسم، لیکن میرے ثواب تو لے جائیں گا نا، میرے ثواب تو لے جائیں گا. اس لیے کہ میں نے اگر کوئی چیز کسی سے لی ہے، سروسز لی ہے، تو اس کے بدلے اس کے چارجز کا وعدہ کر رہا ہوں نا کہ آپ سے میں لائٹ لے رہا ہوں جس کا پر میٹر 1 سے لے کر 50 تک کتنا، 50 سے 51 سے لے کر 100 تک کتنا، 101 سے لے کر 151 تک کتنا، 151 200 کا میں اتنا بل دینے کو یہ وعدہ ہے. اس کے بعد میں نے استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد بل آیا. ٹھیک ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں، وہ رجسٹرز لگا دیتے میٹرو میں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں الیکٹرانک آج کل آتے الیکٹرانک گاڑیاں، اس میں میگنیٹ رکھتے کیا کرتے ہیں اور خوب ادھر استعمال کر رہے ہیں. اور اس کا پھر کیا کر رہے ہیں، پھر آخر میں یہ ہوا چوری، یہ ہوا چوری کہلائیں گا. اور چوری کا آپ کو بدلہ روز قیامت، یہ جی ٹی ایل بولیے، MSDCL تھا، اس سے پہلے جو ہے مہاویتر، سب کو آپ کو چکانا پڑیں گا. ایک کے بعد ایک آئیں گے اور سب بدلہ لے جائیں گے، ہے نا.
اور اس کے بنیاد پر کی گئی عبادتیں وہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ سوچیے, ہے نا. وہی میٹر چرا رہے ہیں, اسے پانی گرم کر کے جمعہ کا غسل لے کے جمعہ کی نماز کو جا رہے ہیں, سبحان اللہ. وہ چیز چوری کی ہے, چوری کے پیسے صدقہ دیے تو اس کا اجر ملتا. آپ کے جیبوں سے میں چراؤں, IRC میں لوگ کھڑے کو پاکٹ مارو یہاں سے ان کے, اور پیسے لے کے اللہ کے راہ میں صدقہ کر رہا, IRC کو بڑھاتے جا رہا, ثواب ملے گا نہیں, میرے کو گناہ ملیں گا, آپ کی جیبیں میں نے چرائی, ٹھیک, ثواب نہیں ملتا ہے اس کا. تو بہت احتیاط کیجیے. تو غیر مجسم چیزیں جسم لینے والی روز قیامت, تو ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا لیکن مجھے نقصان ہو جائے گا. تو میٹر چرانا سروس سے بدلے. اسی طرح فون میں بھی لوگ کاڑیاں کرتے ہیں, فون استعمال کرتے ہیں اور بل کم لاتے ہیں, غلط. اسی طرح جو ہے پانی کا ہوتا ہے نا, پانی کا ٹیکس, جو چیز استعمال کرے اس کو دینا پڑے گا. اب یہ رہا معاملہ کہ انکم ٹیکس اور آکٹرا, وہ دیکھا جائے گا, وہ بحث کا مدعا ہے کہ وہ کیا سروس دے رہے اور کیا لے رہے ہیں. یہاں تو ڈائریکٹ سروس دی جا رہی ہے, آپ کو کرنٹ دیا جا رہا ہے, اس کے لیے پیسہ, اور آپ چرائیں گے تو آخرت میں پوچھ. اب ہم کیا کرنا, ہمارا تو گزارا ہوگا نہیں, اتنی بڑی فیملی ہے, تو 10 5 بیٹھ کے لگائیے کہ آپ CFL سے گھر میں. نہیں ایسا کچھ چلیں گا نہیں. آپ اپنی زیادتی کے لیے دوسروں کا نقصان نہیں کر سکتے. میں میرے گھر میں اتنے بچے تو میں بولوں گا جاؤ چراؤ, ان کے باغ میں سے پھل چرا کے لا کے کھاؤ. نہیں, آپ کا مسئلہ ہے, وہ اس کا مسئلہ نہیں, آپ اس کو ذمہ دار نہیں کر سکتے. ٹھیک, آپ نے ایسے شوق پال لیے, ایسے معاملات پال لیے گھر میں کہ جسی کو احتیاط کیجیے. جب میٹر صحیح ہوتا ہے نا تو احتیاطی بڑی ہوتی, کچھ کام ہوتے لائٹ بند فلاں ہوتے, اور جب چوری کا ہوتا ہے دیکھیں لائٹیں چالو, یہ چالو, 100 200 واٹ کے بلب جل رہے ہیں نا, 2,000 واٹ کے گیزر جل رہے, اور فلاں ہو رہے, یہ ہو رہے. عموماً ہوتا ہے, ایک کمپلین ہمیشہ آتی ہے, لوگ یہاں بھی کرتے ہیں کہ جس دن عید رہی بولے یہ لائٹ والے ہماری لائٹ بند کر دیتے. مسلمان محلوں کی لائٹ جاتی ہے نا, ہر کوئی گواہی دیں گے, مسلمان محلوں کی لائٹ کے دن کوئی نہیں بند کرتا میرے بھائی. عید کے دن جو ہے ہم اتنا چراتے لائٹ کو کہ تو ہر میٹر کو ایک لوڈ دیا ہوا رہتا, ہر DP کا ایک لوڈ رہتا, اور وہ لوڈ طے کیا جاتا جو آپ کی میٹر کی ریڈنگ آتی ہے. اتنا چراتے مسلمان, اتنا چراتے کہ وہ لوڈ کم آتا ریڈنگ کا, جس کی وجہ سے وہ دیتے سمجھو ابھی 33 واٹ کا بنا دی انہوں نے کہ 33 کلو واٹ کا لوڈ ہے یہ محلے کے اندر, جبکہ ہوتا ہے واٹ 66 70 100 80, لیکن وہ چوری ہوتا نا, وہ تو میٹر سے نکالتے. اب عید کے دن سب ایک ساتھ پھر نہاتے اور ایک ساتھ موٹریں چلاتے, پانی گرم کرتے, تو کیا ہوتا ہے وہ DP اس لائق نہیں رہتا, وہ رہتا 33 کلو واٹ کا اور استعمال ہو رہا 70 کلو واٹ, تو اچانک وہ فیل ہو جاتا, فیوز ہوتا. اس لیے آپ دیکھیے وہ چالو ہو جاتا 10 منٹ بعد, اس لیے کہ وہ آتا فیوز کال سے, پھر چالو کر کے جاتا, پھر وہ ڈاؤن ہو جاتا, پھر چالو کرتا. تو یہ چوری کی وجہ سے ہوتا. وہ بیچارے ہمارے ساتھ چال بازی چلتے ہیں الگ بات ہے, لیکن ابھی چوری کی وجہ سے ہوتا ہے. عید کے دن خاموخواہ کیوں جھگڑا لیں گے مسلمانوں سے, ان کو بھی چھٹی منانا ہے نا عید کی. یہ چوری کی وجہ سے ہوتا ہے. اتنا چراتے ہیں کہ آفیشیل ریڈنگ کے حساب سے اتنا کلو واٹ صرف جا رہا ہے, جبکہ ان آفیشیلی وہ سب چوری ہوتا. تو کیا ہوتا ہے عیدین کے دن پھر جب ہم پانی استعمال کرتے ہو تو ایک سال لائٹیں چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چوری ہے, روز قیامت اس کا بدلہ دینا ہے, یہ معاف نہیں ہوتا. پھر یہ مختلف قسم کے اداروں کے ساتھ ہو سکتا ہے, مختلف چیزوں سے, یاد رکھیں شریعت میں حرام ہے, اس لیے کہ آپ سروسز لے رہے ہیں تو اس کا بدلہ آپ کو ان کو دینا پڑے گا.